اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من اراد اللہ به خیرا قذف فی قلبه حب الحسین وقال ایضا نفس المحموم لظلمنا تسبیح وقال علی علیہ الصلاۃ والسلام ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال حب نبیہ وحب ولیہ وقراءۃ القرآن صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ عزاداران ابی عبداللہ الحسین و ماتمداران عزیز سلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعاً خدا متعال نے ہم سب کو توفیق دی کہ پھر ایک مرتبہ عزائے حسینی کو ایک سال کے بعد ان حالات سے گزرنے کے بعد اجتماعی طور پر منانے کی امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا، اگر خدا کسی انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل کے اندر حب حسین ڈال دیتا ہے۔ حب حسین ہر ایک کے دل میں خدا نہیں ڈال دیتا ہے، حب حسین کے لیے ظرف پاک ہونا شرط ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ دنیا کے اندر 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، لیکن ہر ایک محب حسین نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر دل کے اندر خدا محبت حسین کو نہیں ڈال دیتا، اس لیے کہ محبت حسین کے لیے ظرف کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر آپ کے دل میں محبت حسین ہے تو یہ تصور کر لینا کہ آپ کا ظرف پاک ہے۔ آپ کو ماں نے جو دودھ پلایا ہے، باپ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ اچھی تربیت ہوئی ہے، اس لیے کہ اس دل کے اندر محبت حسین کے لیے خدا نے جگہ بنائی ہے اور وہ محبت حسین کو اس دل کے اندر ڈال دی ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے شیعہ ہوں، لیکن محبت حسین نہ ہونے کی وجہ سے بازار میں در بدر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، یا دکان کے چکر میں یا کسی کو اور کاروبار کے چکر میں۔ لیکن جو لوگ عزائے حسینی میں شرکت کرتے ہیں، یہ سوچ لینا کہ خدا نے آپ کے دلوں کو چن لیا ہے حسین کی محبت کے لیے۔ اس لیے کہ حب حسین ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے دل میں نہیں بیٹھتی۔ حب حسین ان دلوں میں بیٹھتی ہے جو دل پاک ہوں، صاف ہوں۔ ہر دل حسین کی محبت کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہ بھی تصور کر لینا، روایات کے اندر یہ بھی مروی ہے، یہ بھی بیان شدہ ہے کہ جس آنکھ سے بھی حسین کے غم میں صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ روایات کے اندر یہ چیز بھی بیان شدہ ہے کہ جس آنکھ سے، جس چشم سے حسین کے غم میں آنسو نکل جاتا ہے اور رخسار پہ
آ کر گر جاتا ہے تو جہنم کی آگ کو خدا اس چہرے کے اوپر حرام قرار دیتا ہے. یعنی جہنم کی آگ اس چہرے کو لمس نہیں کر سکتی ہے جس چہرے نے حسین کے لیے غم منایا ہو. اور امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، غم آلود نفس کا لینا ہماری مصیبت کے اندر ہمارے ظلم پہ، وہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی عبادت ہے. نفس المحموم لظلمنا تسبیح، یعنی آپ مجلس حسین کے اندر بیٹھ کر ابھی اگر سانسیں لے رہے ہو تو سمجھ لینا کہ آپ خدا کی عبادت کر رہے ہو، خدا کی تسبیح پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہے ہو. جیسے کہ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں نبی مکرم اسلام سے روایت ہے انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا رمضان کے اندر ماہ سیام کے اندر نفس لینا عبادت، نفس لینا تسبیح ہے. اسی طرح حسین کی عزا کے اندر بیٹھ کر نفس لینا تسبیح ہے. وَحَمُّهُ عبادہ، غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا، یہاں پر غریہ وزاری کر لینا عبادت ہے، عبادت پروردگار ہے. تو برادران، تبرکن طور پر یہ احادیث کو میں نے بیان کیا کہ ہم اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، کس عزاخانے کے اندر بیٹھے ہیں، کہ یہ عزاخانہ جہاں پہ آنا ہی عبادت ہے، یہاں پر سانس لینا اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے. تو اگر آپ سانس بھی لے رہے ہو تو یہ سوچ لینا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اصل جو موضوع ہے جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ تبرکن طور پر کچھ احادیث کو آپ کی خدمت میں بیان کیا. اصل جو موضوع ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تربیت اولاد کے اوپر. کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں. بڑا ہونے کے بعد میرا بچہ حسینی بن جائے، بڑا ہونے کے بعد میرا بچہ مذہبی بن جائے، دینی بن جائے. ذاکرین خطبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں. تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کن نسخوں کے تحت، کن طریقوں کے تحت ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں. آج ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بیٹا بڑا ہونے کے بعد، جب اس کا بیٹا بڑا ہو جائے تو وہ مومن اور متدین بن کر بڑا ہو جائے. آپ بدون تربیت اولاد کے آپ بچے سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ایک مسجدی بن جائے، یا حسینی بن جائے، یا فاطمی بن جائے، یا علوی بن جائے، یا مہدوی بن جائے. نہیں، اس کے لیے کچھ مقدمات ہیں جن مقدمات کو والدین کو لحاظ رکھنا ہے، تب جا کر بچے کی اسلامی تربیت ہو سکتی ہے. آج ہر ماں باپ یہ سوال کرتا ہے، جو ہم اپنے بچوں کی، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ ذکر حسین کے اندر شریک نہیں ہوتا، میرا بچہ میرے سے گھمنڈ میں بات کرتا ہے، والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ادب میں بات نہیں کرتا ہے. بھائی اس کی علتیں کیا ہیں؟ کیوں ایسا ہوا یہ بچہ؟ جبکہ بہت سارے بچے جن کی تربیت والدین نے
اسلامی طور و طریقے سے کہ وہ بچے صحیح بڑے ہو جاتے ہیں، باپ کی امید پہ اتر جاتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ نسخے ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے اندر ہے، جنہیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وقت نے اگر فرصت دی تو تمام ان نسخوں کو بیان کروں گا، ان سفارشات کو بیان کروں گا جو خود ائمہ معصومین نے اپنے زندگی میں اپنے بچوں پہ اپنائی، اور ہم اور آپ کو تاکید کی کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر ان تجربوں کو، ان نصیحتوں کو، ان نسخوں کو اپنائیں. ایک صلوات پڑھے تب تک محمد و آل محمد کے اندر. تو برادران، امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کو میں نے سرنامے سخن قرار دیا، ابتدائے سخن میں بیان کیا. جس حدیث کو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال، اپنے بچوں کی تربیت کرو 3 خصلتوں کے ساتھ. یعنی تمہارا بچہ اگر بڑا ہو جائے تو یہ 3 خصلتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. ادبوا اولادکم بثلاثۃ خصال، حب نبی، بچے کے اندر حب نبی ہونا چاہیے، انبیاء الہی کے بارے میں محبت ہونی چاہیے. وحب ولیہ، ولی خدا کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ آج کربلا میں جن نمونوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، کربلا کے اندر جتنے امام حسین سے ہٹ کر جتنے بھی تھے سب ولی خدا تو نہیں تھے، لیکن ان کی پرورش ایسے ہو گئی کہ ولایت کا دفاع کیا ان لوگوں نے. ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ 3 خصلتیں ہونی چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان 3 خصلتوں کو بچوں کے اندر ڈال دے. سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ حب نبی، انبیاء علیہ السلام کی محبت بچوں کے اندر ڈال دی جائے. ان کے طریقے ہیں، بعد میں بیان کرتا ہوں. وحب اہل بیتہ، اہل بیت نبی کی محبت بچوں کے اندر ہونی چاہیے. آج ہماری یہ شکایت ہے کہ جو ہمارا بچہ مجلس میں نہیں جاتا ہے، بھائی تم بیجا توقع رکھتا ہے بچے سے، وہ کیسے مجلس حسین کے اندر جائے جبکہ تم نے تربیت ہی ایسی نہیں کی ہے، کبھی ہاتھ پکڑ کے مجلس حسین کے اندر لے کر نہیں آیا ہے. آپ امید کرتے ہو تم جس بچے نے یونیورسٹی نہیں دیکھا ہے، سکول نہیں دیکھا ہے، کالج نہیں دیکھا ہے، ہائی سیکنڈری نہیں دیکھا ہے، آپ اسے توقع رکھیں گے وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ بیجا توقع ہے آپ کی. تو آج ہمارے ماں باپ کی یہ توقع ہے کہ میرا بیٹا محرم میں نہیں جاتا، جو بازار میں گھومتے پھرتے رہتا ہے، گاڑی لے کر ادھر ادھر ڈول ڈبن بجاتا ہے. بھائی وہ بجائے گا ڈول ڈبن اس لیے کہ آپ نے تربیت کرتے وقت حب اہل بیت اس کے دل میں نہیں ڈال دی ہے، حب کربلا اس کے دل میں نہیں ڈال دی ہے. جن لوگوں کے ماں باپ نے حب کربلا جن بچوں کے دلوں و دماغ میں ڈال دی، وہ مدافع حرم بن کر، شہید محسن حججی بن کر حریم اہل بیت سے دفاع کرنے کے لیے سینہ تان کے حریم اہل بیت سے دفاع کرتے ہیں. لیکن آج ہم اور آپ کے بچے، ہم اور آپ کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا بچے فلانی ہو گئے، جو ہمارے بچے مجھ سے گمنڈ میں بات کرتے ہیں. جو بھئی آپ نے تربیت ایسی کی ہے، تربیت کے فارمولے آپ کو پتہ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو سفارشیں کی ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ توقع بھی نہیں رکھے بچے سے. تو دوسری چیز حب اہل بیت ہمیں بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے. تیسری چیز وقراءۃ القرآن، قرآن کو ہمیں بچوں کے ہاتھ میں پکڑوانا ہے اور مکتب بھیجنا ہے، جبکہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں میرا بیٹا حافظ قرآن ہو، میرا بیٹا جب قرآن پڑھے تو بالکل قرآن کو پانی کی طرح پیے. بھئی آپ کی بیجا توقع ہے. جب تم نے قرآن ہی نہیں پڑھائی ہے بچے کو تو بچے سے امید ہی کیوں کرتے ہو؟ انشاءاللہ میں دوسری روایت میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. ایک اور روایات ہیں، ہم اہل سنت کے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ہم شیعوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھنا. یہ روایت ہم اور آپ کے لیے ہے، آخر الزمان کے والدین کے لیے ہے. عورتیں سنیں، والدین سنیں اس روایت کو، بالکل دقیق روایت ہے، بہت پیاری اور زیبا روایت ہے. روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو نظر الى بعض الاطفال
پیغمبر اسلام کا گزر ہوا کہیں سے، کچھ بچوں کو پیغمبر اسلام نے کھیلتے ہوئے دیکھا. فقال، پیغمبر نے کہا ویل ویل لاطفال آخر الزمان من آبائہم، وائل ہو، اف ہو، وائل ہو، واویلا ہو آخر الزمان کے بچوں پر. وائل جسے کہتے ہیں نا نفرین، نفرین یعنی کیا؟ نفرین کسے کہتے ہیں بتائیں؟ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کو تو لعنت بھیج رہا ہے پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام کا دل جلا ہے. ویل للاطفال آخر الزمان، آخری زمانے کے بچوں پر، اطفال پر وائل ہو، اف ہو، تف ہو. کیوں؟ من آبائہم، بچوں پہ نہیں، ان کے والدین پر. ہمیں بیان کر رہے ہیں. فقیلا، اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، مشرک ماں باپ پر وائل ہو، تف ہو؟ تو پیغمبر نے کہا فقال لا، نہیں، مشرکین پر نہیں، اس لیے کہ ان سے امید ہی نہیں ہے، مشرکین سے امید ہی نہیں ہے. فقال لا من آبائہم المؤمنین، مومن ماں باپ کے اوپر اف ہو، وائل ہو. لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، واجبات الہی میں سے، فرائض الہی میں سے کوئی چیز بھی اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں. ہم واجبات الہی کو اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں. بچہ ابھی ماں کی پیٹ سے باہر نہیں آیا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل تھمایا ہے، اس کے کان میں ہیڈ فون لگا دیا ہے. بچے کو فرائض دین، واجبات دین نہیں دیتے. بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، ہاسٹل میں لگا دیتے ہیں. آخر میں ماں باپ توقع رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا حسینی ہو، حسینی مجالس کے اندر شرکت کرے، قرآنی مسابقات کے اندر شرکت کرے. کہاں سے شرکت کرے گا؟ یہاں پر پیغمبر اسلام ہمارے حالات کو بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا يعلمونہم، بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں شیئا من الفرائض، واجبات دین میں سے کچھ بھی نہیں سکھاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو مکتب نہیں بھیجتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، احکام دین گھر کے اندر نہیں سکھاتے ہیں. لیکن اسی بچے کو ہم مدرسہ بھی بھیجتے ہیں، اسی بچے کو پڑھانے کے لیے مہدی کودک بھی بیچتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، جب بچے خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں فرائض دین کو، احکام دین کو، شریعت دین کو، تو ماں باپ منع کرتے ہیں. کیا منع کرتے ہیں؟ کیسے منع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچے کے اوپر بوجھ ہوگا. پچھلے بار ایک سکول میں پوچھا، وہاں پر ہم نے کہا کہ بچوں کے لیے اسلامی کچھ فرائض کی کتاب، ابتدائی کتاب کو رکھو. ایک پرائیویٹ سکول تھا. میں نے کہا کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مکتب چلا، کم سے کم ایک مولوی کو ہم یہاں رکھیں گے جو بچوں کو مروجہ تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم بھی دے. تو ماں باپ نے کیا کہا پتہ ہے مجھے؟ کہا جو ہمارے بال بچوں کو بوجھ ہوتا ہے، 7 کتابیں ہیں ہمارے بچوں کے، قرآن رکھیں گے تو اوپر 8واں ہو جائے گا، وہ بوجھ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہٹا دو. بالکل اسی روایت کے اندر دیکھو وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ، جب اولاد خود چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم پڑھے، حسینی تعلیم پڑھے، نوحہ خان بننے کی کوشش کریں گے تو نہیں، تمہارا گلوکاری جو ہے تمہاری بہت اچھی ہے، تمہیں تو سنگر بننا چاہیے، تمہیں ماتم میں کیا ملے گا آپ کو؟ اب سنگر بنیں گے تو اب اتنے مشہور ہو جائیں گے، آپ کو بالی ووڈ، ہالی ووڈ کے اندر آپ کو سرمایہ ملے گا، پیسے ملیں گے، کو جذب کیا جائے گا. یہ بات ہے آج معاشرے کے اندر. اسی لیے پیغمبر اسلام لعنت بھیج رہے ہیں، نفرین کر رہے ہیں. ویل ہو ان والدین کے اوپر جو آخر زبان کے، جو بچوں کو فرائض دین نہیں سکھاتے ہیں. اب کس سے راضی ہے؟ اس چیز کو بھی بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَرَضُوا عَنْهُمْ، بچوں سے راضی ہو جاتے ہیں بِعَرَضِ یسیر من الدنیا، دنیا کی قلیل اور ادنا سی چیزوں پر والدین راضی ہو جاتے ہیں. کل بیٹا سنگر بن کر کما کر لے کر آئے نا، باپ خوش ہو جاتا ہے میرا بیٹا سنگر ہے.
میرا بیٹا بالی ووڈ کے اندر فلانی ایکٹر کے ساتھ کام کرتا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، پروفیسر بن گیا ہے، مجھے پیسے لا رہا ہے، خوش ہو جاتا ہے. لیکن دنیا کی ادنا چیزیں ہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں، یہ سرمایہ نہیں ہے. ہم نہیں کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں بناؤ، بہترین ڈاکٹر بناؤ. ہم نہیں کہتے ہیں کہ انجینئر نہیں ہونا چاہیے، انجینئر ہونا واجب ہے. اگر معاشرے کے اندر ایک بھی انجینئر نہ ہو تو یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو نبوت کی تعلیم بھی پڑھانی ہمارا فرض ہے، ولایت کی تعلیم بھی پڑھانا ہمارا فرض ہے، امامت کی تعلیم بھی پڑھانا ہمارا فرض ہے. جبکہ ہم ان چیزوں کی طرح توجہ نہیں کرتے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. اب ہم تربیت کیسے کریں؟ جو یہ تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا آمادہ کرنے کے لیے حدیث کو بیان کیا. اب ہم تربیت کیسے کریں؟ میں ایک دم بیان کرتا ہوں کیوں ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے پاس، فہرست لمبی ہے. لیکن توجہ کو طالب ہوں. مجھے نہیں لگتا ان موضوعات پر گفتگو کی گئی ہو پہلے، لیکن میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے بچوں کی ہمارا دل میں تمنا آ گئی کہ ہم اپنے بچوں کو مہدوی بنائیں، فاطمی بنائیں، علوی بنائیں، حسنی و حسینی بنائیں. ہم کیسے تربیت کریں؟ میں بیان کرتا ہوں. جب بھی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بھی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ائمہ معصومین کی سیرت یہ رہی ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان کو پڑھنا چاہیے، اس کے بائیں کان میں اقامت کو پڑھنا چاہیے. یہ بالکل ضروری ہے. کیوں؟ اس کی کیا علت ہے؟ کیوں سفارش کی گئی؟ روایت میں ہے من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى. اس کے دائیں کان میں اذان، اس کے بائیں کان میں اقامت. بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، دنیا کی کسی آواز کو بھی ابھی سنا نہیں ہے. ابتدائی آواز جس کو ہمیں سنانا چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اشہد اللہ الہ، سب مل کے پڑھے، الا اللہ. 4 مرتبہ جب بچہ پہلی مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے گا تو بچے کے روح کے اندر، بچے کے دل و دماغ کے اندر اس آواز کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری آواز اشہد ان محمد، دوسری چیز جب دوسری مرتبہ ہم نے نبوت کو اس کے اندر تزریق کر دی، ڈال دی ابتدا میں ہی، ابھی بچے نے دنیا کی کسی آواز کو نہیں سنی ہے. دوسری آواز کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. تیسری نبوت کے بعد ولایت کی آواز اشہد ان امیر المؤمنین واولادہ المعصومین. اس آواز کو جب بچہ پہلی مرتبہ ان آوازوں سے آشنا ہو جائے گا تو اس کے روح کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر، اس کے جسم کے اندر اثرات رونما ہو جائیں گے. یہ ابتدائی کڑی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آتا ہے، کہا گیا ہے روایت کے اندر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی کسی چیز کو آپ کو پلانا نہیں ہے. بچے کو حتیٰ ماں کا دودھ بھی نہیں پلانا ہے. ماں کے دودھ سے پہلے ایک چیز کا پلانا ضروری ہے جو ائمہ معصومین کی روایت کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ حنکوا اولادکم بتربت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. بچوں کے منہ کے اندر تربت حسین کی مٹی کو تھوڑا سا اس کے منہ کے اندر ڈالنا ہے. یعنی پہلے ہی دن ابتدائی کڑی میں اس کو محب حسین بنانا ہے، حسین کی خاک سے ابتدا کرنا ہے. بچے کی پرورش کی پہلی کڑی کو آپ کو حسین، بنیاد کو حسینی بنا کر ڈال دینا ہے. حنکوا اولادکم بتربتی قبر حسین، بتربت الحسین، تربت حسین کو اس کے منہ کے اندر ڈالنا ہے. اس کے بعد تیسری چیز، میں جلدی پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کو خاک کربلا کے بعد فرات کے پانی کا ایک قطرہ پلانا ہے. امام بیان فرماتے ہیں ما اظن احد، میں گمان نہیں کرتا ہوں کسی بھی بچے کو یحنکو، اس کا منہ کھول دیا جائے، ڈال دیا جائے منہ کے اندر
بماء فرات، پانی فرات کا پانی، الا وہ لڑکا کیا ہو جائے گا؟ احبنا اہل البیت، وہ محب اہل بیت بن جائے گا۔ یعنی فرات کے پانی کے اندر محبت اہل بیت ہے۔ اگر ہمیں بچے کو محب اہل بیت بنانا ہے تو فرات کا پانی دنیا کے کسی بھی پانی سے پہلے فرات کا پانی پلانا ہے۔ تیسری چیز جو روایات کے اندر ہے اسے وہ کہا گیا ہے تامر، یعنی خورما۔ خورمے کا ایک چھوٹا سا حصہ بچے کے منہ میں رکھنا ہے، تو یہ بچہ جب اس کی پروان چڑھے گی، یہ جب بڑا ہو جائے گا نا، ان چیزوں کا اثر بچے کے جسم میں ہوگا، بچے کے عقیدے کے اوپر ان چیزوں کا اثر ہوگا۔ توجہ کریں ان چیزوں کو، یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے۔ یہ ابتدائی بنیادی چیزیں ہیں، پھر تربیت کے لیے بعد کے مرحلے آئیں گے۔ ابھی ان چیزوں کو کرنا ہے، آپ کو پلیٹ فارم لگانا ہے، پھر عمارت کو کھڑی کرنی ہے۔ ابھی عمارت بنانے کے لیے بہت ٹائم لگے گا، ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ جلدی جلدی۔ تیسری چیز کیا کرنی ہے والدین کو؟ بچے کا اچھا نام انتخاب کرنا ہے۔ بچے کا حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، یعنی بہترین نام انتخاب کرنا ہے۔ بدقسمتی سے آپ معاشرے کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹروں کے نام ہمارے بچوں کے اندر بالکل ماں باپ فخر سے رکھ رہے ہیں، میرے بچے کا نام فلان خان ہے، جبکہ روایات کے اندر ہے، اس روایت کے اندر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ولد له 4 اولاد، اگر کسی کے لیے 4 بیٹے ہوں، فلم یسم احدہم باسمی فقط جفانی، اگر ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام میرے نام پہ نہ ہو تو اس نے مجھ پیغمبر کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور خدا کے نزدیک بہترین نام کیا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، جس میں خدا کی بندگی کے اثرات پائے جائیں۔ آپ یہ تصور نہیں کرنا کہ بچے کے نام سے کیا ہوتا ہے، جو بچے کے نام سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ بچے کو، اگر ایک بچے کو جس کا چہرہ کالا بھی نہیں ہوگا، ہم ہر روز دن میں 10 مرتبہ اس کو لڑکے کو کہیں گے تم کالا و کالا و کالا کہیں گے، کیا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے؟ وہ کوئی عکس العمل نہیں دکھاتا ہے؟ اگر ایک آدمی کو آپ کہیں گے لنگڑا کہیں گے، اسے اندھا کہیں گے، کیا اس کا اثر بچے کے اوپر نہیں ہوتا ہے؟ آدمی تھپڑ مارتا ہے سامنے سے، بولتا ہے یہ لنگڑا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اثر ہو گیا۔ جب ہم بچوں کے نام حسن رکھیں گے، حسین رکھیں گے، علی رکھیں گے، ان ناموں کے اثرات جب دن میں 1000 لڑکے ان سے ملیں گے، اسے علی کہیں گے، علی کہیں گے، علی کہیں گے، تو ان ناموں کا اثر اس بچے کے دل و دماغ کے اندر، روحیات کے اندر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جن ناموں کے اندر معنی اچھا ہو ان ناموں کو انتخاب کرے بچوں کے لیے، جبکہ ہم بچوں کے لیے اچھے نام انتخاب نہیں کرتے۔ ایک روایت بیان کروں گا امام صادق علیہ السلام سے، ربیع ابن عبداللہ نقل کرتے ہیں، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، قیل لابی عبداللہ، کہا یا ابن رسول اللہ، میری جان تم پہ قربان ہو، جعلت فداک، میری جان تم پہ خدا، انا نسمی اسماءکم و اسماء آبائکم، ہم اپنے بچوں کے نام آپ کے آباء و اجداد کے نام ہمارے بچوں کے نام رکھتے ہیں، آپ کے نام ہمارے بچوں کے نام ہم رکھتے ہیں، کیا اس میں کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس میں کوئی نقصان ہے؟ نہ رکھیں تو کچھ فرق پڑنے والا ہے، رکھیں تو کچھ فرق پڑنے والا ہے۔ تو امام معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فَيَنْفَعُنَا ذَلِكَ، اے واللہ، اللہ کی قسم ان ناموں کا اثر اس کی زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے ناموں کا اثر ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، ہمارے عقیدے پر ہوتا ہے، ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ آواز کا اثر نہیں ہے، آج میری ابھی آواز کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، تو ہر آواز کا اثر ہے، ہر چیز کا اثر ہے، ہر لفظ کا اثر ہے، وہ انسان کی روحیات کے اوپر اثر گزار ہے۔ یہ میں تفصیل میں جا کر بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے شریک حیات کا انتخاب کرنا۔ بچے کی ہم جسمانی وضعیت پر، ہم روحی وضعیت پر اس کی بیوی کا اثر ہوتا ہے، شوہر کا اثر ہوتا ہے، جسے روایات کے اندر عرق کہا جاتا ہے۔ عرق یعنی کیا؟ وراثت۔
آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھو وراثت کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں، جینیٹک کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں بچوں کے اوپر. جینیٹک کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ دودھ کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کس کھانے کو کھاتی ہے نا اس کا اثر کھاتا ہے. عورتوں سے کہا گیا ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے خرما زیادہ کھائیں بچہ جب باہر آتا ہے، یا جب مرد جاتا ہے عورت کے ساتھ نکاح کریں اس وقت کہا ہے کہ انار زیادہ کھائیں، اس لیے کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے، دماغی پیدا ہو جائے. یہ بہت چیزیں ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو شریک انتخاب ہمسر ایک مہم ترین مسئلہ ہے جس کی کم اہمیت کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بچے مجنون پیدا ہوتے ہیں، بچے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، گنگے پیدا ہو جاتے ہیں، بیوقوف اور سفیہ پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کس کی وجہ سے پتہ ہے؟ وراثت کی وجہ سے، یا ماں باپ کی طرح یا بیوی کی طرف سے. روایت کے اندر ہے، کہا گیا ہے جو عورت بیوقوف ہو، سفیہ ہو، اس کا دودھ اپنے بیٹے کو مت پلاؤ، اس لیے کہ اس سفاہت کا اثر بچے کے اوپر ہوگا. میں ایک روایت کو بیان کروں گا. ایاکم یعنی ڈرا رہا ہے، دور رہو. کن سے دور رہو؟ ان تسترضعوا الحمقاء، احمق عورتوں سے، احمق عورتوں کا دودھ پلانے سے دور رکھو بچوں کو. فإن اللبن، بے شک دودھ جو ہے، ينشئه علیہ، اس بچے کے نشت و رشد کے اندر اثر کرتا ہے. احمق بیوی کا، بیوقوف عورت کا، بد کردار عورت کا اس بچے کے کردار کے اوپر اثر کرتا ہے. اسی لیے نہیں کہتے ہیں یار بیوی ڈھونڈنا ہے نا اس کی نسل کو دیکھا کرو، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، کہیں بد عقیدہ تو مت ہے، کہیں اہل بیت کے دشمنی تو مت کرتے ہیں، ناسبی تو مت ہے. اس لیے کہ ارق کا اثر ہوتا ہے. انظر فی ای نساب، دیکھو کس نسل کی ہے. اس لیے کہ فإن الارق دساس، ارق جو ہے وراثت اور جینیٹک جو ہے بچے کی روحیات کے اوپر اثر کرتی ہے. میں ایک واقعہ بیان کروں آپ لوگوں کو. ہمارا بہت جلیل القدر ایک عالم ہے آیت اللہ فضل اللہ نوری. امام خمینی کے انقلاب سے پہلے ان لوگوں نے ایران کے اندر ایک انقلاب کرنے کی ایک نہضت چلائی، لاسٹ پہ کامیاب نہیں ہو گیا. اس مجتہد کو اس زمانے کے بادشاہ نے پھانسی کے پھانسے میں لٹکایا. آپ لوگوں نے آیت اللہ فضل اللہ نوری کے بارے میں سنا ہے. یہ مرزا شہرازی بزرگ کے شاگردوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. مرزا شہرازی بزرگ کے شاگردوں میں سے ہے. اس کا ایک بیٹا تھا، بہت شرور تھا، بہت طغیانگر تھا، بہت حیوان صفت اور شیطان صفت تھا. ایک مرتبہ ایک مجتہد کے بیٹا جب اس طرح تھے، لوگوں کو غم کے غصے سے لوگ آیت اللہ فضل اللہ نوری کے پاس گئے. کہا جو آپ کا بیٹا اتنا طغیانگر کیوں ہے، اتنا شیطان صفت کیوں ہے، یہ ڈول ڈبن میں ہر وہ برا کام جو جسے برا کہا جائے یہ نہ کرتا ہو، یعنی سب کرتا تھا. یہ ایک مجتہد کا بیٹا، تو ہم تعجب کرتے ہیں یار مجتہد کے بیٹے سے اسی امید نہیں ہے. سب لوگ گئے آیت اللہ فضل اللہ نوری کے پاس. تو آیت اللہ فضل اللہ نوری نے ان لوگوں سے کیا کہا کہ آپ لوگ یہ بیان کرتے میرا بیٹا تو میرے قتل میں شریک ہوگا، مجھے قتل کرنے والا بیٹا ہوگا. یہ اب دیکھ لینا، میرا بیٹا مجھے ہی قتل کرے گا اور میرے ہی جنازے میں میرا بچہ ڈول ڈمن بجائے گا، شادی کرے گا، خوشحالی کرے گا. لوگ پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے جو اگر بیٹا اس طرح طغیانگر ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا علت ہے. تو آیت اللہ فضل اللہ نوری نے یہ کہا کہ جب میں سامرا کے اندر طلبہ تھا، پڑھائی کرتا تھا، اس وقت میری بیوی جو تھی اس بچے سے باردار تھی، حاملہ تھی. جب میری بیوی نے وضع حمل کیا تو یہ بچہ وجود میں آیا کہ کچھ علتوں کے باعث دودھ کا آنا بند ہوا. ماں دودھ نہیں پلا سکتی تھی بچے کو. تو میں کیا کیا، رات کو بچہ جب زیادہ روتا تھا تو میں سامرا کے
بازار میں جا کر کسی عورت کو پکڑ کے لایا، میں نے کرائے میں لایا، اس وقت میں نے نہیں پوچھا عورت سے تمہارا جو دودھ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، کہیں زنا کی وجہ سے تو مت ہے، کہیں اور تمہارا نسل کیا ہے، تم کیسی ہو، تم ناسبی تو مت ہے۔ اس عورت نے میرے بچے کو دودھ پلایا، اس دودھ کا اثر ہے کہ آج میرا بچہ طغیانگر ہے، شیطان صفت ہے۔ تو آپ تصور نہ کرنا ہم جن عورتوں کو انتخاب کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے نطفے کے لیے جن عورتوں کو انتخاب کرتے ہیں، تو دیکھنا عقیدہ صحیح ہے، بیوقوف تو مت ہے، جینیٹکی کوئی بیماریاں تو مت ہے ان کے خاندان کے اندر، بہت بیماریاں ایسی ہیں جو ارثی طور پر انتقال ہوتی ہے۔ آپ بعد میں جا کر پچھتاؤ گے جو میرا بیٹا ایسا پیدا ہو گیا، خدا نے مجھے ایسا، خدا نہیں دیتا ہے، خدا ہر ایک کو سالم خلق کرتا ہے، یہ ہمارا کردار ہے، ہم بچوں کو صحیح نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز، آخری چیز، ماں باپ کی یہ توقع ہے، جو میرا بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جاتا ہے، بھائی کیوں جائے، کبھی ہاتھ پکڑ کے مسجد کا دروازہ دکھائے بچے کو۔ جو میرا بچہ ماتم کے لیے، امام حسین کی ماتم کے لیے اسلام سکول میں نہیں آتا ہے، حق ہے اس کا نہیں آنا۔ آپ نے امام حسین کے بارے میں کیا بتایا اس بچے کو؟ کبھی کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ ہمارا ہاں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا ہاں تو بچہ جب ابتدائی مسجد کے اندر آتا ہے تو ہم کہتے واہ چاہیے اسے کیوں آیا ہے، سو بھائی اللہ می سے سو، ہاتھ پکڑ کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جبکہ اسلامی کردار یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو کہا ہے کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے اندر لے جاؤ، اس کے بعد مسجد کے اندر جو لوگ ہیں نا ان کو کہا ہے کہ بچے کو مٹھائی دے دو، بچہ مٹھائی کو پسند کرتا ہے، جب مسجد کے اندر مٹھائی ملے گا تو وہ مسجد سے پیار کرنے لگے گا، نہ کہ مٹھائی سے۔ وہ سوچے گا یار ان مسجدوں کے اندر مٹھائیاں ملتی ہے تو ہمیں ہر روز مسجد کے اندر، ایک گاؤں میں دیکھا کہ بچوں کے اندر جب ایک عید وغیرہ ہوتی ہے، جشن ہوتا ہے، تو بچے مسجد میں جلدی جلدی آتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہاں پر مٹھائی ملنے والی ہے، وہ مٹھائی کی وجہ سے عادت کراؤ بچوں کو۔ اس روایت کے اندر ہے جس کام کو ہم کرتے، یا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، میں نے ہمارے ہر مسجدوں کے اندر دیکھا ہے، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، وقت اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے بول کر، بالکل میں جانتا ہوں وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، بچے جب نماز پڑھنے کے لاتے ہیں، بیچارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں نا اول سب کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتا ہے، یہ اول سب میں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا آدمی آتا ہے خود کو مومن سمجھ کر، متدین سمجھ کر، بچے کا ہاتھ پکڑتا ہوا گیا بسو سو گیا با کرکٹ چاہیے ہوتا سو گیا با، بچے کا روحیہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر، بولتا ہے یار آج کے بعد مسجد آؤں گا نہیں، کیوں جانا ہے، یہاں تو جانتے ہیں سب۔ یار مسجد کے اندر محبت کا ایک پلیٹ فارم بچھاؤ، چادر بچھاؤ، بچہ دوسرے دن کہے یار مٹھائی ملتا ہے جانا پڑے گا۔ ہمارے تو انگلیاں پکڑ کے، کان پکڑ کے پھینکتے ہیں باہر۔ اس روایت کو بیان کروں گا، ان ابی جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے ہے، سألہ عن الصبیان، بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا گیا امام صادق علیہ السلام سے، اذا صفوا فی الصلاۃ المکتوبہ، جب بچے اولین صف میں کھڑے ہو جائیں تو آیا ہم ان بچوں کو پیچھے دھکیل دیں یا وہیں رکھیں؟ قال لا تؤخروهم عن الصلاۃ، ان کو پیچھے مت دھکیل دو، ان کو پیچھے مت دھکیل دو۔ اور دوسری بات دیکھو کتنا لحاظ رکھتے تھے پیغمبر اسلام، جب بھی کسی ماں کے ساتھ بچہ کوئی ماں لے کے آ جاتی تھی مسجد کے اندر پیغمبر کے زمانے میں، تو پیغمبر چھوٹے چھوٹے سوروں کو پڑھتا تھا نماز کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو بچہ رو جائے۔ ماں نماز میں اگر طولانی ہو جاتی تو بچہ رو جاتا ہے، طبیعتاً طور پر ایسا ہے، بچے کی روحیت ایسی ہے، ماں جب ٹائم زیادہ لگاتی نماز میں بچہ رو جاتا ہے۔ پیغمبر چھوٹے سورے پڑھا کر بچے کے روحیہ کو خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، تاکہ ماں جلدی فارغ ہو جائے اور بچے کو کیا کرے، اپنی گود میں لے۔ حتیٰ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھا سکتی ہے، بچے کو گود میں لے کر۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم سجدے کی حالت میں ہے، بچہ اوپر چڑھتے تو ہم بچے کے گردن میں پکڑ کے پھینک دیتے ہیں، جاؤ ادھر، 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے صدقہ لے کے جاتا ہے تو بچے کو نماز کے بعد اس کا پخسپا کیا بولتے ہیں، وہ والا اب جو بتاتے ہو، بھائی اس کو پھر صدقار سے نفرت ہو جائے گا، آج کے بعد توبہ کرے گا صدقار سے، میں اس صدقار کو ہاتھ نہیں لگاؤں، کیوں، اس کو ہاتھ لگانے سے لوگ مارتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کیا کرتے تھے، چھوٹے سوروں کو پڑھتے تھے۔ حتی عورت کے لیے کہا گیا ہے نماز میں اگر بچہ تمہاری نماز کی وجہ سے روتا ہے تو بچے کو گود میں لے لو، نماز پڑھو۔ اگر
اب بچہ روتا ہے تو تشہد میں کہا ہے کہ پستان نکال کر دودھ پلاؤ. دیکھو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے تھے نا، امام حسن اور حسین کو لے کے جاتے تھے. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین اس کے پشت پہ سوار ہو کر بیٹھتے تھے. پیغمبر نے 1 مرتبہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدی پڑھا. جب تک بچہ اپنی مرضی سے نہیں اترا تب تک پیغمبر سبحان ربی الاعلی و بحمدی پڑھتے گیا. ہم کیا کرتے ہیں آپ خود بتاؤ. اس بیچارے کو تو زندگی بھر وہ چڑھے گا نہیں، پھر توبہ کر لے گا، بولے گا سجدے کی حالت میں باپ کو دیکھے تو وہ بھاگ جائے گا. بھائی ہمارے بچے دین سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تربیت اسلامی اس لیے کہ ہم کام نہیں کر پاتے ہیں بچوں کے اوپر. نماز سے ڈراتے ہیں، مسجد سے ڈراتے ہیں. بھائی مسجد نجس ہو جائے گا، مجھے پتا ہے مسجد نجس ہو جائے گا بچے. اس نجاست کو آپ پانی سے دھو سکتے ہو. جو دل نجس ہو گیا ہے بچے کا تمہاری اس حرکت کی وجہ سے، اس کو کیسے دھو گے؟ کس پانی سے دھو گے؟ دنیا کا کون سا ایسا پانی ہے جو اس بچے کے دل میں آج کے بعد مجھے مسجد جانا نہیں ہے، اس کو کیسے دھو لو گے؟ اس کا ضامن کون ہے قیامت کے دن؟ بھائی ہم نے کبھی ان چیزوں کو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب کچھ چیزیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے ابتدا میں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، آج کیا ہوتا ہے، آج ہماری مائیں بچہ نہیں روئے گا بول کر اس کے کان میں موبائل میں گانا چھوڑ کر اس کے کان میں ایئر فون لگا کر بجاتے رہتے ہیں تاکہ بچہ آرام سے سو جائے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اماموں کے زمانے میں قصے سنائے جاتے تھے، لوریاں سنائی جاتی تھی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بچوں کو لوریاں اگر سنانی ہے نا، امام حسین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، قرآن کے قصے بچوں کو سناؤ. لوریاں وہ بھی ہے، ان لوریوں کو سناؤ گے نا، بچہ ان چیزوں کا اثرات بچے کے روحیات کے اندر ہوگا، بچے کے دل و دماغ پہ ہوگا. یہ سب کام ہم نہیں کرتے ہیں. ہماری امید ہوتی ہے بچہ حسینی بن جائے، ماتم سارے میں آ جائے، فلان میں آ جائے، فستان میں آ جائے. بچہ آنے والا نہیں ہے. تو میں خلاصتاً طور پر جلدی میں نے موضوع کو سمیٹ لیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو باقی بچ گئی ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت تھی، لیکن وقت نہیں ہے، وقت میں قلت ہے. علماء یہاں پر مقررین پہنچے ہوئے ہیں تو میں ان کا وقت نہیں لیتے ہوئے اختصار وقت کے ساتھ بس اتنا کہوں گا. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حسینی ہو، میرا بچہ علوی ہو، میرا بچہ مہدوی ہو، مکتب مہدویت کے اندر پرورش ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کو، ان فارمولوں کو، ان نسخوں کو جو ائمہ معصومین کی روایات کے اندر تربیت اولاد کے بارے میں ہیں، کچھ نسخوں کو میں نے بیان کیا، کچھ کو کتابیں ہیں بازار کے اندر، اردو میں ہے، ان کو لا کر پڑھیں. پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کے اوپر ان کو کام کریں. ٹھیک ہے؟ نہیں تو آج ہم رکھتے ہیں بھائی میرا بچہ فلانا کٹنگ کرتا ہے جو، میرا بچہ فلانا پینٹ پہنتا ہے جو، میرا بچہ گالیاں دیتا ہے جو. بھائی بات طبیعتاً طور پر آپ بچے کو وحشی کی طرح چھوڑ دو گے، معاشرہ اس کی تربیت کرے گا، بالی ووڈ اس کی تربیت کرے گا، ہالی ووڈ اس کی تربیت کرے گا. ظاہر سی بات ہے ہالی ووڈ کا بچہ نکل جائے گا، بالی ووڈ کا بچہ نکل جائے گا. آپ مکتب حسینی کے اندر تربیت کریں گے، مکتب نبوی کے اندر تربیت کریں گے، مکتب اہل بیت کے اندر تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ حسینی نکل کر آئے گا، علوی نکل کر آئے گا. تو ایک نمونے کو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس ایک نمونہ. کربلا کے اندر ایسے پرورش شدہ افراد بہت تھے. ان میں سے ایک کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. کربلا کے اندر امام حسن کے کم سے کم 5 بیٹے تھے، 5 بیٹے. ان میں سے ایک کا تذکرہ کروں گا. 5 بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام ہم سب کو پتہ ہے، وہ قاسم ابن حسن. دوسرا بیٹا جو کربلا کے اندر تھا وہ عبداللہ ابن حسن تھا. تیسرا بیٹا حسن مصنع تھا. تیسرا بیٹا عمر ابن حسن. پانچواں بیٹا باقر ابن حسن. یہ کربلا کے اندر تھے. یہ شہداء کربلا میں سے ایک زندہ بچہ ہے، وہ حسن مصنع. کربلا کے اندر ایک غمناک واقعہ ہے کربلا کے اندر، وہ ہے حسن ابن حسن کا. کربلا میں آپ کی عمر کتنے سال کی تھی پتہ ہے؟ حسن ابن حسن کی 11 سال کی. کربلا کے اندر حسن ابن حسن کتنے سال کا تھا؟ 11 سال کا. روز عاشوراء امام نے ایک کام کیا.
امام کو سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے کہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کام کیا، تمام خیموں کو گرا دیا، تمام بچوں کو ایک خیمے میں جمع کر دیا، اس لیے کہ اگر مختلف خیموں میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بچے پراکندہ ہو جاتے، اسی لیے امام حسین نے کیا کیا، ایک خیمے میں جمع کیا تاکہ زینب ان کی نظارت کر سکے، دیکھ بھال کر سکے، سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جب امام حسین کو میدان کربلا جانا تھا تو جناب زینب سے کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت فاطمہ سے، حضرت زینب سے یہ کی، بہن زینب جب تک میرے جسم میں روح ہے تب تک میرے بچوں کو خیمے سے باہر نہیں آنے دینا، اس لیے کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ جس حالات میں، زخمی حالات میں اس کے بچے اسے دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے بچے اسے اس حالت میں دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر امام حسین خیمے سے نکل گئے، نکلنے کے بعد خیمے سے کم 20 قدم نیچے جانے کے بعد امام حسین نے تلوار سے خط کھینچی۔ خط کھینچنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس خط کے بعد نہیں جاؤں گا نیچے، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کو جو فکر تھی وہ اولاد کی تھی، خیمے کے اندر جو بچے تھے نا ان کی فکر تھی، امام حسین خیمے سے دور ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اس میں ایک مرتبہ کیا ہوا، دیکھیں ایک چیز اور بیان کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے کے بعد تھک گئے، زخم سے چور چور تھے، جنگ کا اسلحہ لباس پہنے ہوئے تھے، واپس امام حسین جب خیمے میں آئے تو بچے اندر سے باہر نکل گئے۔ سکینہ نے باپ کو اس زخمی حالت میں دیکھا تو باپ کو سینے سے لگایا، امام حسین نے بھی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ دیکھو باپ کو ہر حالت میں اپنے بچے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، زخمی ہو، جنگ کی حالت میں ہو، بچہ پیار چاہتا ہے باپ سے۔ امام حسین نے ہمیں کربلا میں یہ سکھایا کہ آپ کسی بھی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، زخمی ہو، بچہ نہیں سمجھتا ان چیزوں کو، بچے کو پیار چاہیے۔ حسین نے آغوش باز کر لی، سکینہ نے گلے لگایا۔ دوسری مرتبہ چلے گیا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا، چلے گیا وصیت پہلے سے کر کے۔ وہاں پہ کیا ہوا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظالموں نے چاروں طرف سے حسین کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا، امام حسین کو گھیر لیا۔ ایک مرتبہ گھیرنے کے بعد امام حسین زخموں کی تاب نہ لا کر زمین کربلا پر گر گئے۔ جب زمین کربلا پر گر گئے تو چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے حسین کے اوپر نیزہ مارا، کسی نے تلوار سے حملہ کیا۔ حسین زخموں سے چور چور تھے، حسین ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے، آواز نہیں دے سکتے تھے، صرف حسین سانسیں لے رہے تھے، صرف حسین سانسیں لے رہے تھے، زندہ حسین کے آخری لمحات تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، خیمے کا دروازہ کھل گیا، ایک 11 سال کا بچہ وہاں سے حسین کی طرح دوڑنے لگا، اس کے پیچھے زینب دوڑنے لگی۔ وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن حسن تھا۔ حسین کی یہ حالت دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوا، چچا جان میں خیمے میں کیسے رہ سکتا ہوں، تمہیں دشمن کے نرگے میں چھوڑ کر، زخموں سے چور چور ہے حسین۔ یہ بھتیجا حسین کا، بائی کا بیٹا بھتیجا حسین کے قریب پہنچا، دشمن کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے حسین کے سینے کے اوپر چڑھتا ہے یہ بچہ، حسین کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، حسین بس سانسیں لے رہا ہے۔ بچے کو دیکھ کر حسین رو رہے ہیں، بچے کو دیکھ کر حسین رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کی طرح آنکھوں سے اشارہ کیا حسین نے، حسین آواز نہیں دے سکتے ہیں، آنکھوں سے اشارہ کیا، میرے بیٹے کو واپس خیمے لے جاؤ میری بہن زینب۔ لیکن دشمنوں نے جب گھیرا تھا تو زینب آگے نہیں آ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے تلوار کو نیام سے نکالا، حسین کے سر کی طرح اشارہ کرنا چاہا، تو اس بچے نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ کو ڈھال بنا دیا، اپنے امام سے دفاع کر دیا، مدافع امام تھا یہ بچہ۔ جب اپنے ہاتھوں کو ڈھال کی صورت میں اوپر کیا تو اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن گوشت میں لٹکا رہا اس کا ہاتھ۔
یہ حالت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بہت درد ہوا. ایک مرتبہ یہ بچہ رو رہا تھا, امو جان مجھے درد ہو رہا ہے, امو بھی رو رہے ہیں. ایک مرتبہ حرملہ ملعون نے ایک تیر چلایا جو عبداللہ ابن حسن کے گلوئے مبارک پر لگ گیا. حسین کی گود میں سانسیں لیتے ہوئے, تڑپتے ہوئے عبداللہ ابن حسن نے دم توڑ دیا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.